کیا لیاقت علی خان نے انڈیا کا پہلا بجٹ پیش کیا؟ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بننے سے 1.5 سال پہلے لیاقت علی خان نے انڈیا کا پہلا بجٹ پیش کیا تھا۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں جواہر لال نہرو کی قیادت میں قائم عبوری حکومت کے وزیر خزانہ لیاقت علی خان نے 2 فروری 1946 کو بجٹ پیش کیا، اسی عمارت میں جسے آج پارلیمنٹ ہاؤس کہا جاتا ہے۔ عبوری وزیر اعظم نہرو کی کابینہ میں سردار پٹیل، بھیم راؤ، بابو جگجیون رام جیسے قداور بھی شامل تھے۔ لیاقت علی خان محمد علی جناح کے خاص ساتھی تھے۔ وہ محمد علی جناح کے بعد آل انڈیا مسلم لیگ کے سب سے بڑے رہنما تھے۔ لیاقت علی تقسیم سے پہلے میرٹھ اور مظفر نگر سے یوپی اسمبلی کے لیے انتخابات بھی لڑتے تھے۔ ویسے ان کا تعلق کرنال کے راج خاندان سے تھا۔ جب عبوری حکومت کی تشکیل ہوئی تو مسلم لیگ نے لیاقت علی خان کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا۔ نہرو نے انہیں وزارت خزانہ کی ذمہ داری سونپی تھی۔ لیاقت علی خان نے اپنی بجٹ تجاویز کو سوشلسٹ بجٹ قرار دیا تھا، لیکن ان کے بجٹ سے ملک کی انڈسٹری نے کافی ناراضگی کا اظہار کیا۔ لیاقت علی خان پر الزام لگا کہ انہوں نے تجاویز بہت ہی سخت رکھیں، جس سے کاروباری لوگوں کے مفادات کو چوٹ پہنچی۔ ان پر یہ بھی الزام لگا کہ انہوں نے ایک طرح سے ہندو مخالف بجٹ پیش کیا ہے۔ انہوں نے تاجروں پر 1 لاکھ روپے کے کل منافع پر 25% ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی تھی اور کارپوریٹ ٹیکس کو دگنا کر دیا تھا۔ لیاقت علی خان نے اپنی متنازع بجٹ تجاویز میں ٹیکس چوری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کی نیت سے ایک کمیشن بنانے کا بھی وعدہ کیا تھا۔ کانگریس میں سوشلسٹ ذہن کے رہنماؤں نے ان قراردادوں کی حمایت کی، لیکن سردار پٹیل کی رائے تھی کہ لیاقت علی خان ہندو تاجروں کے خلاف سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت کارروائی کر رہے ہیں۔ یہ تمام صنعتکار کانگریس سے منسلک تھے جو کانگریس کو مالی مدد دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ لیاقت علی خان کے بجٹ کا اثر مسلمان اور پارسی تاجروں پر بھی ہوتا، لیکن یہ تو حقیقت تھی کہ کاروبار پر ہندوؤں کا غلبہ تو تب بھی تھا۔ لیاقت علی خان کے دفاع میں بھی بہت سے لوگ آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ہندو مخالف نہیں ہو سکتے کیونکہ ان کی بیوی گل رانا بنیادی طور پر ہندو خاندان سے ہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا خاندان ایک عرصے پہلے عیسائی ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم بنے۔ بھارت میں لیاقت علی خان کی رہائش پاکستان کے ہائی کمشنر کی سرکاری رہائش کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔